جی ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور اہم گفتگو جاری تھی۔ دویندر پرساد صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ تمام مذاہب جو ہیں امن کا، بھائی چارے کا، رواداری کا، مواخات کا پیغام دیتے ہیں، تو پھر یہ جو تناؤ ہے یا یہ تفریق ہے، یہ اختلاف ہے، یہ فساد ہے، یہ کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے اور ایک آپ نے واقعہ بھی کوٹ کیا۔ ہاں، تو میں عرفان جی یہ کہنے جا رہا تھا کہ جو گنڈا گردی اور جو غلط کام ہے وہ اگر ہندو کرے تو ہندوؤں کا نام بدنام ہوتا ہے، مسلمان کرتے ہیں تو اسلام بدنام ہوتا ہے، کرسچن کرتے ہیں، غلط تو آدمی ہر جگہ ہے نا۔ میں تو اگزامپل دے رہا تھا کہ آج سے قریب دو سال ہو گئے، 2 سال پہلے ہمارے ایک پاکستانی بھائی یہاں سے آئے تھے اور ان کا بیٹا کافی سیریسلی زخمی ہوا تھا۔ ایک اسکول کے APS پشاور اسکول میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اور میں جب ان سے ملا، ہاں جی، میں جب ان سے ملا تو ہمارا اتنا یعنی کہ اپسیٹ ہوا من کہ ہمارے بچے ہیں ہے نا، کوئی ان کو شوٹ کرے اور ان کو زخمی کرے تو اتنا ہی دکھ ہمیں ہوگا، چاہے وہ ہم ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں، کوئی بھی ہیں۔ پہلے ایز انسانیت کے ناطے تو ہم نے ان کو مطلب یہ ان کو پرومس کیا کہ بھئی ایز بوپا آرگنائزیشن ہم سے جتنی بھی آپ کی مدد ہو سکی آپ کی کریں گے، ہے نا۔ اور ہم نے کی بھی، ان کو میڈیا میں لے کے گئے، ان کو بڑے بڑے مطلب آرگنائزیشن میں لے کے گئے، ہاؤس آف لورڈز تک ان کو لے کے گئے، ہے نا، تاکہ بتائیں کہ یہ جو غلط کام کر رہے ہیں یہ اس مذہب کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے نا، مذہب بدنام ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا نا کیئرفل رہنا چاہیے۔ جہاں تک اب میں پچھلے 3-4 سال سے جب سے بوپا میں کام کر رہا ہوں تو اپنے مسلم فرینڈس کے کافی نزدیک آیا، ان کو میں نے انڈرسٹینڈ کیا، اسلام جو ہے ایز اے ریلیجن انڈرسٹینڈ کیا، اینڈ آئی تھنک اسلام از اے ریلیجن آف پیس۔ تو میں میں نے آپ سے ایک ڈیورنگ آور چٹ چیٹ، ابھی میں ہالیڈے بنا کے آیا ہوں، اور ایک ملیشیا کنٹری ہے، اسلامی کنٹری ہے ملیشیا، ہے نا، تو میں اسلامی کنٹری میں جا کے آیا ہوں، اور میں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو اس کے تھوڑے سے ایکسپیرینسز بتائیں۔ جی وہ مختصر آپ بیان کریں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھئی انڈیا جو ہے انڈیا میں میری ایک خواہش ہے کہ میں ہر ایک گرجا گھر میں، چاہے سکھوں کے اس میں یا مسجد میں، جہاں بھی میں جا سکوں جاتا ہوں اور ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ بھئی کیسے لوگ اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں۔ تو میں انڈیا میں ایک مسجد میں جانے کی کوشش کر رہا تھا، جب انہوں نے پتہ لگا کہ میں ہندو ہوں تو انہوں نے مجھے مسجد میں جانا نہیں دیا انڈیا میں۔ ملیشیا میں جو کہ ایک اسلامی کنٹری ہے، وہاں کی بہت بڑھیا مسجد ہے وہاں پہ کوالالمپور میں، اور میں اپنے ایکسپیرینسز کے حساب سے میں نے بہت کنٹریز میں ٹریول کیا، پاکستان میں نہیں کیا۔ میری خواہش ہے کہ بھئی اس سال یا اگلے سال پاکستان میں ضرور جاؤں گا، میری خواہش ہے۔ پر میں وہاں گیا ملیشیا میں، اور اس ایک بڑی بیوٹیفل ماسک تھی، وہاں پہ ہم نے کہا کہ بھئی میں ہندو ہوں، آئی وانٹ ٹو گو انٹو دا ماسک، تو نو پرابلم، اپنے ایز اے VIP ہمیں لے کے گئے، اسکورٹ کیا، پورا دکھایا، ہے نا، اینڈ آئی واز ویری سرپرائزڈ کہ دیکھیے ان کو اپنے مطلب مجھے پہ اتنا یقین ہے کہ اگر ہندو بھی ان کے ماسک میں گھس جائے تو یہ ڈرتے نہیں کہ بھی کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، ہے نا۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس، ملیشیا جائیے، وہاں آپ کو پتہ لگتا ہے۔ تو وہاں پہ میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ لیڈیز یہاں پہ بڑی ماڈرن ہے نا، ویری ماڈرن، ہے نا، کوئی وہاں پہ آپ کو ملے گا نہیں کہ مطلب ٹریڈیشنل جو اسٹائل آپ یہاں پہ بنا ہوا نا۔ اور اسی طرح وہاں پہ مرد بھی جو ہے نا وہ آپ کی طرح ہماری طرح کلین شیون اور سوٹ پوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا ایک کوالالمپور میں ایک ماسک میں گئے تو وہاں پہ ایک ہمارا مسلم بھائی ملا جس نے کی اپنی پوری داڑھی بڑھائی ہوئی تھی اور عرب کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ وہیں کا ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ انڈیا کا مسلم ہے اور کینیڈا سے آیا ہوا ہے نا۔ تو ہم نے اس سے جو وہاں کے مسلم تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ دیکھیں یہ تو مطلب پوری اس نے مسلم جو ہے باہر سے اپنا وہ جو ہے حلیہ بنایا ہوا ہے کہ بھئی پتہ لگتا ہے کہ مسلم ہے، تو یہاں کے لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے بہت بڑھیا ہم سے بات کی عرفان جی، کہتا بھی مذہب جو ہے باہر سے نہیں دکھتا، مذہب آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ کی جو مذہب کی جو ٹیچنگز ہیں، اگر آپ کے کانڈکٹ سے، آپ کے بیہیویئر سے، ہے نا، جیسے آپ دوسرے انسانوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو اگر لگتا ہے کہ بھئی آپ صحیح ٹریٹ کر رہے ہیں اور ان کے من میں آپ کے لیے رسپیکٹ جاگتی ہے، آپ کے لیے پیار جاگتا ہے، تو وہ مذہب صحیح ہے نا۔ تو باہر جیسے آپ مطلب ہمارے ہندو لوگ ہیں وہ
पीछे चोटी लगा लेते हैं और भगवे कपड़े पहन लेते हैं, सिख लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, ये आउटर सिंबल्स हैं। आउटर सिंबल जितने मर्जी आप, उसका मजहब से कोई कनेक्शन नहीं। इसी तरह इस्लाम में भी आजकल एम्फेसिस ज़्यादा है, जो बाहर से आप कैसे देखते हैं उस पर हो गया है। और मलेशिया में हमें जाके एक लेसन मिला कि सही इस्लाम अगर आप फॉलो करना है तो अंदर जो है। प्रसाद, आपने जो नुक्ता बुनियादी तौर पर कहा कि कोई भी अगर इनफरादी सतह पर कोई नेगेटिव काम करता है तो उसे पूरी इज्तमाही सतह पर मजहब से नहीं थोपना चाहिए, और हमें अपने दिलों को जो है वो वुसअत देनी चाहिए कि हर एक को कबूल करना चाहिए, हर एक को अपने नज़दीक लाना चाहिए, ताकि ये जो नफ़रतें हैं या ये कदूरतें हैं ये मिट जाएं। मैं मखदूम चिश्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि आप भी समझते हैं कि इंटरफेथ के हवाले से, इंटर रिलीजियस के हवाले से काम हो रहा है, बातें हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली शेप में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो है ना एक खला दिखाई देता है। यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले जो हैं या किसी भी मज़हब को मानने वाले हैं, पैरोकार हैं, उनको शिद्दत पसंद समझा जाता है, उनको इंतहा पसंद समझा जाता है कि वो किसी भी मज़हब से यानी कि ज़्यादा अगर जुड़ा है या उसके साथ वाबस्ता है, उसको फॉलोइंग कर रहा है, तो उसको समझा जाता है कि यार ये शिद्दत पसंद आदमी है। तो ये क्यों एक ये तज़ाद हमें दिखाई देता है माशरे के अंदर, और इसके क्या फुकदान है? अरफान साहब, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसको हम अकेला किसी चीज़ को भी अलहदा नहीं कर सकते। अभी जो पीछे गुफ्तगू हुई है, आदम साहब ने बात की है, अब वहाँ यहीं से आप देख रहे हैं इसी प्रोग्राम में एक लर्निंग पॉइंट हुआ है। व्हाट इज़ द लर्निंग पॉइंट? कि अब हम क्रिश्चियनिटी को अगर उर्दू में उसका तर्जमा करते तो उसमें ईसाईयत आती है, ठीक है ना। अब मसीहत जैसे इन्होंने कहा है, अब ये पहले लर्निंग पॉइंट है ना मेरे लिए कि अब इंग्लिश में तो हम क्रिश्चियन कह देते हैं, ठीक है। अब उर्दू में अब आप किसी क्रिश्चियन भाई से बात करना चाहेंगे तो आप उनको मसीह कहें। दिस इज द लर्निंग पॉइंट। अब इस कंट्री में जो है ना सबसे अच्छी बात जो है वो है तीन चीज़ें, सब इंटरफेथ और इंटर सोसाइटी के लिए तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं: एजुकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड टॉलरेंस। अगर आपके पास ये तीन चीज़ें नहीं है ना, देन यू कैन नॉट वर्क टुगेदर। अब देखें ज़बान, अब ये गिलास पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको अपनी ज़बान में गिलास जानता हूँ, ठीक है, इसको मैं गिलास कहता हूँ। अब अगर गुजराती ज़बान में इसको कह दें गड़वी कह लें, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ये गिलास है, क्योंकि टू वे कन्वर्सेशन नहीं हो रही अब सिंगल वे कन्वर्सेशन है। मैं कहता हूँ ये गिलास है, प्रसाद साहब कहते हैं कि नहीं जी ये तो गड़वी है। अब ये बातें हो रही हैं हमारी, होते होते मेरा भी पारा रेज हो रहा है, इनका भी रेज हो रहा है, हमारी लड़ाई हो जाती है। हालांकि हम दोनों अपनी जगह पे राइट हैं। इसी तरह से मज़हब का भी जो है, मैं भी अल्लाह को मानता हूँ, ये भी अपने भगवान को मानते हैं, आदम साहब भी ईसा मसीह को मानते हैं, ठीक है ना। अब एजुकेशन पे अब देखें 1980 में बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क में हमने पहला फंक्शन किया ईद और क्रिसमस सेलिब्रेशन टुगेदर, क्योंकि दिसंबर का टाइम था और ईद बड़ी, जिसको हम छोटी ईद कहते हैं, रमज़ान शरीफ आफ्टर फास्टिंग, वो भी हो रही थी। तो हमने कहा क्यों ना हम एक सेलिब्रेशन करें जिसमें क्रिसमस के हवाले से, क्रिश्चियन के हवाले से भी उसको बताया जाए। और हमने वहाँ पे स्पीच रखी जिसमें बताया कि व्हाट इज़ ईद उल फितर एंड व्हाट इज़ क्रिसमस। और अब इसकी वजह क्या थी? सिर्फ ये कि एजुकेशन डेवलप करने का, ठीक है। अब इस मुल्क में जो है ना सबसे बड़ी खुशकिस्मती कह लें, एक तो मसावत का कानून बना हुआ है जिसको आप इक्वालिटी एक्ट कहते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादातर यही कह दें आप टॉलरेंस करें। मैं अपने आप को कहीं पे भी धौन से ये नहीं कह सकता जी मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ तुम भी नमाज पढ़ो, ठीक है ना। अब उस हिसाब से एक लॉ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, सिंपल इज दैट, ठीक है। अब स्कूल में बच्चों को डिफरेंट मज़हब के बारे में तालीम दी जा रही है, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि जी इस्लाम क्या है, हिंदुइज़्म क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, यूदिज़्म क्या है। अच्छा, इसी तरह सोशल इंटरेक्शन, फिर बच्चों को जो तालीम दी जाती है उसमें क्या आपने सोशली कैसे इंटरेक्ट करना है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ 1980 का।
आई यूज्ड टू वर्क विद लूकस एरोस्पेस। तो वहाँ पे ये होता था कि ये बोइंग 747 के इंजन का काम होता था। तो बहुत छोटा सा पुर्जा बनाना पड़ता था जो बड़ा एक्यूरेसी के साथ। उसको बनाने से पहले आपको इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। वो जब कहता था कि ठीक है, फिर आप अगला पुर्जा बनाते थे। मैं उसके पास लेके जा रहा हूँ तो मेरे कानों में आवाज़ आती है कि हेयर इज़ पाकी कमिंग। अब हमारे लिए यहाँ पे पाकी कहना बहुत बड़ी गाली है। ठीक है, मैंने सुना, मैंने इग्नोर किया। मैं दोबारा दूसरा पुर्जा ले गया, फिर उसने कहा कि हेयर इज़ पाकी कमिंग अगेन। मैंने उसको ऐसे, मैं एक्सक्यूज मी, डिड यू कॉल मी पाकी? कहता नो 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 नो, आई डिडंट कॉल यू पाकी। मैं नो नो, आई हर्ड दैट। डिड यू कॉल मी पाकी? कहता सो व्हाट? मैंने कहा एक्चुअली आई वाज गोइंग टू से टू यू थैंक यू। कहता व्हाई? I call you Paki? मैं कहा do you understand what Paki mean is? कहता no. मैं कहा in my language Paki mean is I'm very clean and clear, pious person. Yes. So you have given me honor that I'm better person than you and your society. जी मखदूम चिश्ती साहब, आपकी बातों से एक तो ये बहुत खूबसूरत आपने एक तो ये जो नुक्ता हमें दिखाई देता है कि एक दूसरे को अच्छे नामों से, अच्छे यानी एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ तमाम कम्युनिटी को पुकारा जाए ताकि किसी के दिल में ऐसी कोई बदगुमानी या नफ़रत ना पैदा हो। हसद के हवाले से अगर देखा जाए तो हसद को तमाम मज़हब के अंदर जो है वो बुरा भला कहा गया है। फिर आप अगर कुदरत भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं, उसके बावजूद अगर आप बर्दाश्त कर देते हैं, अफवो दरगुजर कर देते हैं, तो ये आपका बहुत बड़ापन है। यानी बड़े इंसान जो हैं, अगर हम जिन भी बड़े, हम आज जिनको अमन के हम दाई कहते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी अगर हम देखें, पढ़ें, तो उनसे हमें तमाम जिनके भी हम फॉलोअर हैं उनकी ज़िंदगियों से हमें गुस्सा पी जाने का जो है वो दर्स मिलता है। फिर अपने आप को दूसरों से जो है वो कमतर समझना चाहिए, या ये नहीं कि आप दूसरों से अपने आप को अबतर जब समझेंगे या हसद की निगाह से देखेंगे तो फिर भी नफरत और तफरीक पैदा होगी और इससे भी जो है वो तसादुम जो है पैदा होगा। मैं अजमल चुगताई साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगा कि ये आज के मौजूदा दौर के अंदर एक जो नफरत या की आमेज़श हमें यहाँ भी दिखाई देती है कि जिन जिन मज़ाहब के हम फॉलोअर हैं या जिनको हम अपना पैगंबर मानते हैं, अपना पैगंबर मांगते हैं या अपना रहनुमा मांगते हैं, तस्लीम करते हैं, उनकी ज़ात पे जब कोई कीचड़ उछालता है या उनकी ज़ात पे कोई बात होती है तो फिर ज़ाहिर है फितरी तौर पर हम लोगों को यानी नुकसान होता है। तो इसके हवाले से क्या यानी बैनुल-अक़वामी तनाजुर में कम्युनिटी जो है कोई ऐसी जो है रद्दोबदल नहीं होनी चाहिए, ऐसी जो है हिकमत अमली नहीं अपनानी चाहिए कि किसी की भी दिल आज़ारी ना हो, किसी की भी जो है वो ऐसी चीज़ ना बयान की जाए जिससे दूसरों को जो है वो नुकसान पहुँचे। मैं बड़ी खूबसूरत आज बात हुई यहाँ पर कि मैंने रिक्वेस्ट की और मैंने ये सारी दुनिया से रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वो मसीही या क्रिश्चियन पुकारा जाए। मखदूम साहब ने अभी एट द स्पॉट इन्होंने ये है इसका अमली नमूना जो है वो यहाँ पर जाहिर किया। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके सामने हम अपने सर को झुकाते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, अगर हमें घंटों उनके लिए अपने सर को झुकाना पड़े तो हम झुकाते हैं, लेकिन अमली जिंदगी में हम ये किरदार अदा नहीं कर रहे। हमने पाकिस्तान के अंदर मैंने बड़े बड़े उलमा इकराम और बिशप साहबान के साथ काम किया। हमने तीन चीज़ों को बड़ा अच्छा किया। अभी जैसे प्रशाद साहब और मखदूम भाई ने, चिश्ती साहब ने यहाँ पर बयान किया। हमने तीन चीज़ों का ना एक स्लोगन रखा। मेरा तल्लुक क्योंकि फैसलाबाद से था तो फैसलाबाद के जो बड़े उलमा इकराम हैं जिनमें साहबजादा जाहिदुल कासमी साहब हैं, बड़े जितने अतार शर्फी साहब, पीर इब्राहिम साहब, बिशप जॉन जोसेफ और इसी तरह से बड़े जो लीडरान हैं, हम सब ने मिलकर काम किया। हमने तीन चीज़ों पे वहाँ पर फैसलाबाद जो एक ज़मीन थी उस वक्त में जब मैं वहाँ पर था तो वहाँ पर एक आग जो है वो जुलस रही थी और इस आग को किसी तरीके से ख़त्म करना था। शिया सुन्नी की बड़ी आग लगी हुई थी। 69 के करीब जो है वो मर्डर हो चुके थे। वहाँ पर हम सब लोग टेबल पर बैठे बड़ी मुश्किल से सबको टेबल पे इकट्ठा किया और हमने वहाँ पर एक जो है वो नारा जो है बुलंद किया। हमने एक तीन चीज़ों का एक नारा लगाया। सबसे पहले वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। दूसरा
ہم وی آر پاکستانی، میں بھی ہم برٹش ہیں یا جو بھی ہیں انڈین ہیں، ہم وہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم کسی کے مذہب کو چھیڑیں گے نہیں، اپنا مذہب جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے اتنے خوبصورت ہمیں وہاں پر نتائج ملے۔ بہت سارے واقعات ہیں یہاں پر، جب آپ امن کے لیے کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، تو برا کام بھی زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے پھیلتا ہے۔ بہت سارے بڑے واقعات بھی روم میں، لیکن بہت سارے ہم نے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر وہ مسائل جن کی وجہ سے آئے دن وہاں پر جو ہے اسٹرائک ہوتی تھی، دکانیں بند ہوتی تھی، ہم نے اس کو روک لیا۔ آج ضرورت ہے کہ اگر ہم واقعی مسیح ہیں تو ہمیں مسیح کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں جگہ دینے پڑے گی۔ اگر ہم مسلم کلچر، مسلم مذاہب سے، تو ہمیں مسلم اور ہندو ہیں۔ اگر ہم یہ اپنا کریں گے، جیسے میرے یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی ماتحت سمجھ۔ جب میں پرشاد صاحب کو یہ سمجھا یہ بھی میری طرح کے انسان ہے، جیسے انہوں نے وہ بم کی جو ہے پشاور کی مثال دی، اس طرح سے جب ہم کریں گے تو ہم کبھی بھی ایک دوسرے مذہب کو کبھی بھی ہم دکھ نہیں پہنچائیں گے، اور نہ اس قسم کے جو واقعات کیونکہ یہ ہمارا آخری سیشن ہے اور اپنے اختتام کی طرف بھی رواں ہے۔ دویندر پرساد صاحب انہوں نے بہت خوبصورت ایک پیغام دیا کہ ہمیں جتنے بھی فالوور ہیں، جن کے بھی ہم ماننے والے ہیں، اپنے قائدین ہیں یا رہبر ہیں، ان کا احترام جو ہے وہ لازم ہونا چاہیے۔ یعنی بین الاقوامی تناظر میں بھی ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ کسی بھی رہبر کو یا رہنما کو کوئی برا بلا نہ کہے دیگر جس کی وجہ سے جو ہے دل آزاری ہو۔ دویندر پرساد صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تمام مذاہب، کیونکہ آپ کا بھی تجربہ ہے، پھر آپ مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، مختلف مذاہب کو ہم قریب کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ جو ایک بدگمانی سی ہے، ایک ویسے ہی جو ہے ہوا سا بنا کہ یہ جناب ہمارے خلاف ہے، یہ ہمارے، یعنی یہ بدگمانیاں ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں، کس طرح دلوں کو جوڑ سکتے ہیں؟ عرفان صاحب، ہماری جو آرگنائزیشن بوپا ہے، ہم یہ جو ہے جو چیزیں ہمیں جوڑتی ہیں، جیسے ہم ساؤتھ ایشین کانٹیننٹ سے یہاں پہ آئے ہیں اور 99% چیزیں ہمارے میں کامن ہیں۔ ہم سیم کھانا کھاتے ہیں، سیم مسالے کھاتے ہیں، سیم سپورٹس جو ہیں، کرکٹ انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارے جو ہماری لائف میں انجوائمنٹ کی چیزیں ہیں وہ کامن ہیں، بہت ساری ہے نا۔ تو ایز اے بوپا جو ہے ہم کبھی اس چیز میں انوالو نہیں ہوتے کہ بھی ہم اکٹھے مطلب ایک جگہ پہ کرسمس بھی بنائیں اور دیوالی بھی بنائیں، اور وہ لیٹ ہندو سیلیبریٹ دیوالی، لیٹ مسلمز سیلیبریٹ دیئر عید، اور لیٹ if they invite us we will go and enjoy، ہے نا۔ ہم ایسے پروگرام ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ کے مطلب شیئر کریں۔ آپ نے تو ہمارے کتنے پروگرام اٹینڈ کیے ہیں، میوزک ہے جیسے میوزک، تو ابھی پچھلے ہفتے بھی ہم جا کے آئے، ایک ہمارے فرینڈ ہیں جسبیر وورا ایسٹرن فوڈ کے، وہاں پہ مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے۔ ایک استاد حمید کا استاد حامد علی خان بہت بڑھیا گانا گاتے، ان کا طبلہ جو تھا سردار جی بجا رہے تھے۔ تو ہم جو ہے نا عرفان جی ایسی ایکٹیویٹیز ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں جوڑیں۔ آپ فیتھ سے ہم پرے رہتے ہیں کہ آپ اپنا فیتھ انجوائے کرو، اپنے گھر میں کرو۔ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، لیٹس کم ٹوگیدر ایز برٹش سٹیزنز، جیسے ایک ملک میں ہم باشندے ہیں، لائف انجوائے کریں، اسپورٹس کھیلیں۔ ایک ہم نیا انیشیٹو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، فٹ بال فار پیس، ہے نا۔ وہ اتنا بڑھیا انیشیٹو ہوگا۔ ہمارے ایک محمد عباسی صاحب ہیں یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی سے، ہی ہیز اسٹارٹڈ دس، اور بوپا نے مطلب ان کو ہم نے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیا انگیج ہو رہے ہیں۔ تو ہم ایسے پروجیکٹ لے کے آتے ہیں جہاں کہ ہم اکٹھے مل کے کام کریں اور مطلب پراؤڈ فیل کریں کہ ہم جو ہے چاہے مسلمان ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، وی آر ڈوئنگ سم تھنگ ٹوگیدر۔ جیسے جیسے ہم زیادہ ایکسپیرینس شیئر کریں گے اور جیسے جیسے ہماری جو سینس آف اچیومنٹ بڑھیں گی کہ ہم نے فلانا پروگرام کیا تھا کتنا بڑھیا تھا، وہاں پہ ہم نے کیا کتنا نائس تھا، جب یہ ہسٹری ہم اپنی بنائیں گے تو اس سے انٹیگریشن بڑھے گی، یعنی ایک دوسروں کو قریب لانے کے لیے اپنے جو مشاہدات ہیں، اپنے تجربات ہیں شیئر کرنے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے تاکہ جتنی بھی اختلافات ہیں وہ مٹ جائیں۔ مخدوم چشتی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا، لیبیا کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر، افغانستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک جنگ و جدل کا جو ہے وہ فضا دکھائی دیتی ہے۔ کس طرح جو دوسری جگہ پہ ہونے والے واقعات ہیں وہ آج یہاں پہ جو ان کے ساتھ وابستہ کمیونٹیز ہیں ان پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ عرفان صاحب، آپ نے اس سے پہلے ایک بات کی تھی کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اب انفارچونیٹلی مسلمان اس وقت بہت ہی دکھی ہے،
اس کی وجہ ہے کہ ہر سال کبھی نہ کبھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کی جاتی ہے. اور سیڈلی آئی ول سے دس کہ بہت کم کلیکٹر پلیٹ فارم پہ اس پہ کوئی کام کیا گیا ہے. انڈیویجلی بیک روم میں ہم دو بات کرتے ہیں لیکن کلیکٹیولی کسی نے اس چیز کو نہیں. اور بہت سی وجوہات جو ہیں اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں. جب آپ کسی کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کسی کے بھی رہبر یا رہنما کو یا جس کو ہم فالو کرنے والے مسلم بات کر رہا ہوں نا کہ مسلمانوں کا اس وقت بھاری ٹائم جا رہا ہے. they have been cornered from every section. ٹھیک ہے. however بات یہ ہے کہ اب سوشل یونٹی فاؤنڈیشن آف انوویشن جو ہے جو سماجی اتحاد ہے صوفی ٹرسٹ, ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایوننگ ٹی. ایوننگ ٹی میں ہم نے لوکل لیول پہ گھروں میں کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے ہمسائے کو اپنے گھر پہ انوائٹ کریں, ایک دوسرے کو انوائٹ کریں, چائے پہ بلائیں, وہاں پہ بیٹھ کے اوپنلی ڈسکس اباؤٹ ریلیجن کہ آپ کے ریلیجن میں کیا ڈفرنس ہے. جیسے ابھی یہ بات میں دوبارہ وہ ریپیٹ کروں گا عیسائی اور مسیحی والی کہ بھی آپ کو اگر میں کوئی بات کروں آپ کو کس چیز سے دکھ ہوتا ہے, آپ کو میں کوئی بات کروں کس چیز سے دکھ ہوتا ہے. یعنی مکالمہ کی ایک فضا جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے. اب لیبیا کا پرابلم ہے, اب دیکھیں وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے 2-2 سال کے بچے مارے گئے. افغانستان میں ہنڈریڈز چلڈرنز بین کلڈ. ٹھیک ہے نا, سارے عراق میں. اچھا, اب پچھلے دنوں میں ہم نے سینٹرل ماسک میں ایک ایونٹ کیا جو 15 دن چلا, اوپن لنگر جس کو آپ کہہ لیں, جس میں تمام کمیونٹیوں کو بلایا گیا, جس میں ہر مذہب کا آدمی وہاں پہ تھا. اب ہم نے کہا کہ جو بھی بھوکا ہے وہ مسجد میں آئے اور ہم اس کو کھانا دیں گے, اور ہم نے جا کے تقسیم بھی کیا. آئی تھنک دیز آر دا کائنڈس activities we need to do more. یعنی مثبت سرگرمیاں جو ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے. اور to have a conversation, not a dialogue. کنورسیشن, گفتگو. یعنی یہ جو گیپ ہے, یہ جو ڈفرنس ہے, اس کی وجہ سے بھی کمیونیکیشن جو گیپ ہے اس کی وجہ سے بھی ایک کنورسیشن کی جائے, کنورسیشن کے ساتھ ایک دوسرے کو عزت دی جائے. اور اگر کہیں پہ بھی کسی بھی دنیا میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو جیسے اب ہم تینوں بیٹھے ہیں, ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس پہ بات کریں اور میڈیا کے ذریعے سے بات کریں. زیادہ سے زیادہ اس طرح کے مذاکرے جو ہیں, اس طرح کی جو بات ہوں, ٹالرنس ضرور ہونی چاہیے. آخری ایک میسج جو ہے آج بین المذاہب ہمانگی کے حوالے سے, آخری مختصر, یعنی کہ آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میں آج یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات تو دیکھتے ہوئے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب اٹھ کر انسانیت کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر, خدا نے جو اس دنیا کو تمام جو قدرتی چیزیں جو ہیں وہ عطا کی سب کو وہ برابر دے رہا ہے, آج ہمیں سب سے پہلے سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہوگا, سب کی قدر کرنا ہوگی, سب کے ساتھ مختلف مذاہب کے ساتھ مل کر امن, بھائی چارے, اتفاق اور اتحاد. جی دویندر پرساد صاحب, آپ آج کا آخری جو میرا عرفان صاحب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اتنی بڑھیا کنٹری میں رہتے ہیں, اور اس کنٹری کو ہم بڑھیا ہی رہنے دیں, اس کو دوزخ نہ بنائیں. وہ دوزخ مطلب بڑھیا رہنے کے لیے تبھی ہوگا کہ ہم انٹیگریٹ ہوں یہاں پہ, اپنے آپ کو برٹش سٹیزن پہلے سمجھیں, اور باقی جو آپ کے مذہب ہیں اس کو بعد میں. یعنی کہ مخدوم چشتی صاحب, آپ آج کا جی آج کا میسج وہی ہے جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ میرا رب رب العالمین ہے اور میرا رسول رحمت العالمین ہے. اس کی وجہ سے ہمیں مل جل کے سارا کام کرنا پڑے گا اور پیار و محبت کا پیغام. یعنی آج کا اگر ناظرین ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر یہی پیغام جاتا ہے کہ بینگا انسان, انسانیت کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوگا. اگر ہم ایک دوسرے کی آزادی کی, ایک دوسرے کی مزاج کی, طبیعت کی احساس نہیں رکھیں گے, اپنے جذبات کو یعنی کہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر یہ فضا جو ہے وہ جنگ و جدل سے, خون خرابے سے اور تصادم سے ہی جو ہے وہ بھرے گی. کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ جو اتحاد کا ایک شجر جو ہے دنیا کے اندر, کائنات کے اندر وجود پایا ہے, اس کو انسانوں نے ہی جو ہے وہ اتفاق کو اتحاد کی رسی سے باندھے رکھنا
دینا ہے. قدرت کی جو فطرت ہے, انسانی جو فطرت ہے, وہ ہر لمحہ ہر پہلو کے اندر ہمیں جو ہے یکسانیت کے حوالے سے, ہمیں قریب قربت کے حوالے سے, رواداری کے حوالے سے پیغام دیتی ہے, لیکن اسے عملی شکل جو ہے زندگی کے اندر دینا ہوگی, جس کی وجہ سے جو ہے یہ دنیا, یہ کائنات ہمارے لیے جنت بن جائے گی. ناظرین, میں یہاں اجازت چاہوں گا. اگلے جمعے ایک نئے عزم کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. بہت شکریہ.